بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام یا ربنا کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اپنے دلوں کو یاد الہی سے زندہ کرنے کے لیے اور موجودہ حالات میں اس مشکل کے حل کے لیے اللہ کے حضور سربہ سجود ہو کر اس کے حضور فریاد اور دعا کرنے کے لیے طبیعتوں کو کس طرح تیار ہونا چاہیے، مزاجوں کو کس طرح غالب ہونا چاہیے، راغب ہونا چاہیے، اس کی تیاری کس طرح ہو، اس حوالے سے یہ پروگرام یا ربنا لے کر ہم حاضر ہیں۔ دعا عبادتوں کا مغز ہے، دعا مومن کا اسلحہ ہے، دعا ہی وہ واحد واسطہ ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ آج ہم بڑی مشہور اور معروف دعا جو تقریباً مسلمان کی زبان پر ہوتی ہے، وہ مبارک دعا حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام، ابو البشر، انسانوں کے باپ، انسان اول حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے اللہ رب العالمین کے حضور کی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حقیقت شناس اعترافی فکر آپ دیکھیے، اگر اس کے معنی کو جو بندہ جانتا ہو، سمجھتا ہو، تھوڑی سی بھی اگر عربی سے اس کو تعلق ہو، وہ اپنی کٹھن سے کٹھن مشکل پر، کیونکہ ساری مشقتیں، محترم ناظرین، میں اور آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، ساری پریشانیاں، ساری آزمائشیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے کہا وَمَا أَصَابَتْهُم مِّن مُّصِيبَةٍ فِي بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ یہ جو تمہیں پریشانیاں مل رہی ہے، یہ مرض مل رہا ہے، یہ تمہاری بربادی تمہارے دہانے کھڑی ہے، یہ سب تمہارے ہاتھ کا کیا درا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَتْهُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جو تمہیں یہ بدی پہنچ رہی ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہارے گناہ تو اتنے شدید ہیں کہ تمہارے ساتھ نہ جانے کیا حال کیا جائے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، وہ بہت سی ایسی گناہ ہے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ جس کو اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دعا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کی اپنی جانوں پر، ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو بخشش نہ فرمائے، مغفرت نہ فرمائے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو رحم نہ فرمائے اور بخشش نہ فرمائے تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں ایک جملہ کہا گیا مغفرت کا، غفر کے بارے میں امام راغب نے ایک بڑی پیاری بات عرض کی ہے کہ کسی چیز کو اس طرح چھپا دینا کہ اس کے تمام معاملات اندر چھپ جائیں اور وہ اوپر سے اس کو گھیر لے، اس کو مغفرت کہا جاتا ہے۔ تو کیسے کلمات کا استعمال حضرت آدم نے کیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس دعا کا تھوڑا سے پس منظر اگر ہم سمجھیں گے، اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ انسان سے جب خطا ہوتی ہے تو وہ اعتراف کرے۔ حقیقت سے اگر منہ موڑیں گے تو اور پریشانی آئے گی، جہاں اس کا حل ہے اس سے جان چھڑائیں گے تو اور پریشانی آئے گی۔ یہ دعا بتا رہی ہے کہ اعتراف جرم ہی دلوں کو تسلی دے گا، ندامت، شرمندگی، اور جو کام غلط ہوا ہے اس پر شرمندگی، اور آئندہ اس کو نہ دہرانا، اور اللہ کے فضل، کیونکہ وہی قادر مطلق ہے، وہی معاف فرمانے والا ہے۔ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو جائے، وہ ایسا قادر مطلق ہے کہ ایک اشارے میں سب معاف کر دیتا ہے، اور پکڑنے پر آ جائے تو ایک چھوٹی سی چیز پر انسان کی گرفت کر دی جاتی ہے۔ تو لہذا اعتراف جرم، ندامت، اور پھر اس کے حضور سچے دل سے حاضر ہو جانا، اور اس کی حاکمیت، اس کی ملکیت، اس کی بالادستی اور اس کی حکمرانی کا اعتراف کرتے ہوئے، اس کی طاقت کا اعتراف کرتے ہوئے، خود کو کمزور اور لاچار یقین کرتے ہوئے، اور حقیقت ہے اس حقیقت کو مان کر اپنے آپ کو اس کی قدرت کے حوالے کر دینا، تو پھر قدرت کی طرف سے جواب آتا ہے کہ
جو گناہ کر کے توبہ کر لے اس طرح تو وہ ایسے ہے کہ کمن لا ذنب لہو، کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دعا آپ دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر خاص طور پر اس حوالے سے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے آزمائش جو ہے وہ ابلیس بنا، شیطان بنا، اور آج وہ آپ کی اولادوں کے اندر وہ چیز موجود ہے۔ آج میں اور آپ حق کی طرف آنا چاہتے ہیں، سچائی کی طرف آنا چاہتے ہیں، لیکن نفس شیطان آج بھی ہمارے سامنے کھڑے ہو کر ہمارے لیے آزمائش بنا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کی تخلیق کا جب ارادہ فرمایا تو سورۃ البقرہ کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو آیت نمبر 29 ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زمین کو پیدا کیا اور زمین پر تمام نفع کی چیزوں کو ہم نے ڈال دیا، اور پھر ہم آسمان کی طرف متوجہ ہوئے اور 7 آسمانوں کو برابر کر دیا۔ اور پھر آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، ہم زمین پر اپنا ایک نائب بنانا چاہتے ہیں۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ آسمان اور زمین کی تخلیق کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ آیا، اور اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہ ہم زمین پر اپنا ایک انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر اپنا ایک نائب بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت آدم کی پیدائش یقیناً فرشتوں کے لیے بھی ایک آزمائش تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جو عزت اور مقام فرشتوں کو عطا فرمایا، اب حضرت آدم کی تخلیق ہوئی ہے، اور حضرت آدم کا امتیاز اور مقام یہ کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے نام حضرت آدم کو سکھا دی۔ قیامت تک جو چیز پیدا ہوگی، جو وجود میں ہوگی، نظر آئے گی، ویزیبل ہوگی، ان تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے گئے، اور فرشتوں کا پھر امتحان لیا گیا، کیونکہ جو فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا تھا کہ ہم زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں، یا اللہ ہم تیری تقدیس اور تسبیح کو بیان کرنے کے لیے کافی نہیں۔ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم کو پیدا کر دیا گیا، سارے چیزوں کے نام حضرت آدم کو سکھا دیے گئے۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو نام سکھانے کے بعد فرشتوں کو بلایا گیا، اور فرشتوں کے سامنے وہ چیزیں رکھ دی گئی، اور ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ یہ جو چیزیں تمہارے سامنے اس کے نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگے ہم نے تو کبھی وہ چیز دیکھی نہیں ہے، تو ہم اس کے نام کیا جانیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو بلایا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بتاؤ یہ چیزیں کیا ہیں؟ حضرت آدم نے ہر چیز کا نام بتا دیا، اور فرشتے بڑے حیران اور دنگ رہ گئے کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کے علم کی وسعت کتنی ہے۔ اور یقیناً آیت قرآن کی یہ بتاتی ہے کہ انسان کا اصل کمال علم ہے، اور نبوت کا اصل کمال علم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس علم کے ذریعے فرشتوں پر فضیلت ہوئی، اور پھر اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ نے حکم فرمایا کہ اب سارے فرشتے میرے آدم کا جب تم نے اعتراف کر دیا اس کی بڑائی کا، تو اب وہ سارے اس کے حضور سجدے میں آ جاؤ، اور تعظیمی سجدہ اس کے حضور ادب کا کرو۔ فسجدوا، تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا، الا ابلیس، لیکن ابلیس جو تھا وہ اکڑ گیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ نافرمانوں، انکاریوں اور کافروں میں سے ہو گیا۔ ابلیس کا محترم ناظرین جو معنی ہے وہ مایوسی ہے۔ اس کا اصل نام عزازیل ذکر کیا گیا ہے۔ ابلیس کا معنی مایوسی، شیطنت کا معنی شرارت، اس کی طبیعت میں مایوسی آ گئی۔ اب یہاں پر دیکھیں حضرت آدم کا ذکر یہ دعا کے ساتھ ہمیں ایک خاص سبق دیتا ہے کہ اگر کوئی فضل والا، کمال والا، عزت والا، حیثیت والا کوئی بندہ ہمارے سامنے ہو تو اس سے چڑھنے کی بجائے، حسد کرنے کی بجائے، اگر اس سے ہم حسد کریں کہ اس کو یہ علم کیوں مل گیا، اس کو یہ شان کیوں مل گئی، تو ہمارے اندر مایوسی آ جائے گی، اور وہ مایوسی پھر اس کو نقصان پہنچانے کے لیے ابھارے گی، اور اس کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ جانے ہم پھر کیا غلط کام کرتے چلے جائیں گے۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ بات کرے بندہ فرشتوں کے مزاج والی۔ فرشتوں نے جب دیکھا کہ حضرت آدم کمال والے ہیں تو اس کو قبول کر لیا، اور اس بات کی طرف آ گئے کہ یا اللہ تو نے انہیں پیدا کیا ہے، تو نے ہی انہیں یہ علم دیا ہے، تو ہمیں بھی نواز سکتا ہے، شان دے سکتا ہے۔ تو فرشتوں کے عمل سے ہمیں ایک بات پتہ چلی کہ اگر کوئی شان اور عظمت والا کی ذات ہمارے سامنے آئے تو اس کے سامنے ہونٹ چبانے، دانت چبانے کی بجائے
اور شرارت کی بجائے کہ یہ مجھے میں اس سے چھین لوں، تو وہ چیز ہمیں اگر نہ ملے تو مایوسی آئے گی، اور یہی مایوسی کئی چیزوں کو زندگی کے ہمارے خوبیوں کو خراب کرتی چلی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے آزمائش قرآن یہ کہتا ہے، یہ بنی کہ اللہ نے فرمایا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی، حضرت سیدہ حوا کو آپ کی پھسلی سے پیدا کیا گیا، تاکہ قرآن سورہ اعراف میں کہتا ہے ہم نے حوا کو اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ آدم کو ان کے ذریعے سکون ملے، اور یہی ذریعہ نکاح، کیونکہ بیوی کے ذریعے شوہر کے لیے سکون ہے، شوہر کے ذریعے بیوی کے لیے سکون ہے، دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں آزاد پھرو، جو چاہے کھاؤ پیو جو بھی کرو، مگر ایک کام کرنا، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ آزمائش ہے، ہر مقام ملنے سے پہلے کہ امتحان ہوتا ہے، ایک آزمائش ہوتی ہے۔ حضرت آدم کا جو واقعہ ہے محترم ناظرین، یہ ہمیں زندگی کی سنجیدگی بتاتا ہے۔ آج بھی جو حالات ہمارے سامنے، کئی چیزیں ہمارے سامنے آزمائش کی ہے، لیکن اس آزمائش میں اگر ہم رجوع اللہ کریں اور اس آزمائش کو جھیلنے کا جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے، اگر ہم استغفار اور توبہ اور رجوع کر کے اس آزمائش سے نکلنے کی کوشش کریں تو پھر اللہ رب العالمین ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا، اور اس آزمائش میں اگر ہم ثابت قدم نہ رہے اور اس کو سمجھ نہ پائیں تو پھر ہماری خدا نہ کرے دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ اس درخت سے نہ کھائیں۔ قرآن کہتا ہے سورہ اعراف میں یہ ذکر ہے باقاعدہ طور پر۔ لوگ کہتے ہیں جی آدم علیہ السلام، میں نے کہا غور کریں، اللہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے، اور یہ قصہ جو ہم آپ کے سامنے بیان کریں، ابلیس جو تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا، اور سورۃ الاعراف کے اندر اللہ رب العالمین آیت نمبر 20 اور 21 میں ذکر کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ ابلیس نے حضرت آدم سے یہ کہا، یہ درخت سے جو اللہ نے آپ کو کھانے سے منع کیا ہے نا، تو وہ صرف اس لیے منع کیا ہے کہ اگر آپ اس درخت سے کھا لیں گے تو آپ خود فرشتہ بن جائیں گے، یا آپ ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اللہ کی قسم، اس کے علاوہ اللہ نے کھانے سے منع نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی قسم پر جب سنا تو آپ نے یہ کہا کہ ایک بندہ قسم کھا کر سچی بولے گا، جھوٹ تو بول نہیں سکتا۔ آپ نے اس میں سے دانہ کھا لیا، اور دانہ کھانا تھا کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے زمین کی طرف بھیج دیا۔ یہاں پر ذہنوں میں یہ سوال پیدا نہ ہو کہ آدم علیہ السلام سے گناہ ہو گیا۔ ہم نے کہا گناہ کا معنی آپ جانتے ہیں میرے دوست، گناہ کا معنی ہوتا ہے جان بوجھ کر غلط کام کرنا۔ بھول سے اگر کوئی کام ہو جائے تو اسے گناہ نہیں کہا جاتا، ہاں صورتاً اپیرنس ظاہراً لگ رہا ہے کہ یہ کام غلط ہوا ہے، لیکن گناہ اور ثواب یہ نیت سے ہوتا ہے۔ حضرت آدم کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115 اللہ فرماتا ہے وَلَمْ نَجِدْ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہمارا آدم بھول گیا تھا، اور اس نے دانہ کھایا تو ہے لیکن اس میں اس کا ارادہ نہیں تھا، انٹینشن نہیں تھی، مرضی نہیں تھی۔ تو یہاں سے پتا چلا کہ یہ کام گناہ کا نہ تھا، ظاہراً ایسا نظر آ رہا تھا۔ اور یہاں پر بات کو ختم کرتے ہوئے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت آدم کی یہ دعا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اس دعا نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو نجات ملی وہ 5 وجہوں سے ملی ہے۔ 5 کام حضرت آدم نے ایسے کیے جو میں اور آپ نے کرنا ہے تو ہمیں نجات ملے ہر برائی سے، ہر عذاب سے، ہر مشکل سے۔ پہلی بات کیا ہے؟ اپنی غلطی کا اعتراف ہمیشہ کرنا ہے، غلطی پر پردہ نہیں ڈالنا، اس پر قلابے نہیں ملانے، اس میں ساؤکار نہیں بننا۔ غلطی ہو گئی ہے، اعتراف کر لیا۔ دوسری بات ندامت، شرمندگی، کام تو غلط ہوا ہے جناب، کام تو غلط ہوا ہے، ندامت، الندامہ ہوا توبہ، ندامت خود ایک توبہ ہے۔ دوسری چیز خود ملامت کرنا، خود کو ملامت کرنا، گلٹی فیل کہ کیا میں نے کام کر دیا، اتنے احسانات میرے رب کے ہیں اور یہ میں کیا غلط کام کر بیٹھا۔ چوتھی چیز زبان سے توبہ کے کلمات کہنا، اور 5ویں چیز اللہ کی رحمت کی آس میں رہنا۔ یہ 5 چیزیں حضرت آدم کی زندگی میں تھی، یہ مجھے اور آپ کو بھی کرنا ہے۔ تو آج یہی دعا میری اور آپ کا آج مضمون تھا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ظلم کیا ہم نے اپنی جانوں پر۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اعتراف کر لیا اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین اس پاکیزہ دعا سے ہمیں اپنی اخلاقی اور فکری تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔